اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آج یہی کہوں گی کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے بہت سے ایسے مسئلے حل کیے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے تھے، اور بہت اچھا کیا ہارون رشید کسی نہ کسی عالم کو بلا لیتا تھا اور پھر مسئلے رکھتا تھا اور آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن دربار بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تو روز ہی ہوتا تھا، لیکن آج ایک عالم دین آنا تھا، اس لیے اس کی بہت تیاری کی گئی تھی۔ اسپیشل کھانا بھی بادشاہ نے بنوایا، ہارون رشید نے بنوایا تھا، اور دربار کو بھی خصوصی سجایا تھا، اور اس کے بعد میرے مولا کو بلانے کو کہا گیا۔ میرے مولا نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، اپنی تعقیبات پڑھ رہے تھے، جب پاشا نے بلایا تو آپ اٹھے۔ آپ نے اپنے نانا کی، اپنی جد کی عبا پہنی، اپنے جد کا امامہ پہنا، ہاتھ میں وہی عصا لیا، بالکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے یہ رسول اکرم ہو۔ آپ کا رنگ بہت سفید اور گلابی تھا، چہرے پہ نور محمدی تھا جو پیشانی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار سجا ہوا تھا، وزیر، سفیر، مصاحب بیٹھے ہوئے تھے، فوجی کھڑے تھے، دربار کا منظر تھا۔ میرے 8ویں امام نے دربار میں داخل ہوئے، اور جو آپ کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی تھی وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ ہارون رشید کا دربار ہے، یحییٰ ابن اقسم جیسا عالم دین بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ ضرور کرو۔ اب یحییٰ ابن اقسم سوال کرتا رہا، مولا جواب دیتے رہے۔ پھر مولا نے ایک دفعہ ہارون رشید کی طرف دیکھا اور یحییٰ ابن اقسم کی طرف دیکھا اور کہا کہ یحییٰ اتنی دیر سے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، اب ایک سوال ہم آپ سے کریں؟ تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ جی آپ مولا ضرور سوال کیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ قرآن میں ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کہاں آیا ہے؟ یعنی سورت محمد کے علاوہ بتاؤ کہ ہمارے جد کا نام کہاں آیا ہے؟ تو اس نے کہا بہت سے مقامات پر آپ کے جد کا نام آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، وہ جگہ بتاؤ جہاں اللہ نے ہمارے جد کا نام قسم لے کے کہا ہو، کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں جب ہم نے کسی بات کا اپنے اور ہماری کوئی بات مان نہ رہا ہو تو ہم پھر اس کو پکا اپنا ثبوت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یہ بات سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح خداوند کریم نے قرآن میں میرے جد کا نام لے کے کہا ہو کہ قسم ہے رسول کی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس طرح سے کہیں ذکر کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو جب یحییٰ بن اقسم سے یہ بات کی تو اس نے پہلے تو سر جھکا لیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جہاں اللہ نے قسم کھائی ہو میرے جد کا نام لے کے، اور پھر گواہی میں اور قرآن کے ساتھ گواہی میں نام لیا ہو، یعنی کہ قرآن کے بھی لفظ ساتھ میں شامل ہے۔ تو کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے اور ہر روز پڑھتا ہوں، ایسے تو کہیں بھی نہیں ہوں کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی قسم دی گئی ہو۔ آپ نے کہا ہارون رشید کی طرف دیکھ کے، یہ روز قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن کی بات کرتا ہے اور قرآن کا حوالہ بھی دے رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے جد کا نام قرآن میں کئی مقامات پر ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ بتائے مجھے پھر کن کن مقامات پر میرے جد کا نام ہے۔ اور میں نے تو اس سے بہت آسان سوال کیا ہے کہ میرے جد کا وہ نام بتاؤ جہاں پر خدا نے قسم کھا کر نام لیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر پوچھا ہارون رشید تم صبح کو قرآن پڑھتے ہو؟
اور اگر تم قرآن میں پڑھتے تو ہر مسلمان ایک سورت تو ضرور پڑھتا ہے، سورت یاسین تو سب پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ جی بالکل، ہانو رشید نے کہا کہ بالکل۔ تو کہا کہ پھر تم پڑھتے نہیں ہو یاسین والقرآن الحکیم؟ ہمارے جد کا نام یاسین ہے اور قرآن کی گواہی کے ساتھ اللہ نے یاسین نام لیا ہے۔ یحییٰ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ واقعی حقیقت ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو اب یہ پریشان تھا کہ یہی نام کیوں لیا۔ کچھ دیر گزر گئی، یعنی کہ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا، کچھ اور باتیں ہوتی رہی، مولا بالکل مطمئن بیٹھے ہیں، لیکن یحییٰ پریشان ہے کہ مولا نے جو یہ نام لیا ہے آج قسم کے ساتھ یاسین نام، تو ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے، مولا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عقل مند اور ذہین آدمی تھا۔ خاموش کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر کافی یعنی کہ 1 گھنٹہ جیسے گزر گیا، سوال و جواب اور ہوتے رہے۔ تو آپ نے پھر یحییٰ کی طرف دیکھا اور کہا یاسین والقرآن الحکیم یاد ہے آپ کو؟ یحییٰ نے کہا جی ساری عمر کے لیے یاد ہو گئی ہے، بلکہ ہارون رشید نے کہا مجھے بھی یاد ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھی طرح اور یاد کر لو۔ اس کے بعد پھر سوال و جواب شروع ہو گئے۔ سوال و جواب شروع ہو گئے، لیکن یحییٰ اٹکا ہوا ہے کہ دوبارہ مولا نے مجھے یہ یاد کیوں کروایا ہے۔ دل میں سوچ رہا ہے کہ فرزند رسول آپ نے اس نام پر اصرار کیا ہے، سارے نام کو چھوڑ کر آپ نے یہ نام کیوں مجھ سے پوچھا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب پھر مولا نے جب کچھ جیسے وہ اپنے طور سے اسی سوال کو سوچ رہا ہے اور مولا اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پھر ہارون رشید کی طرف دیکھا۔ ہارون رشید سے کہا کیوں، کیا ہم یحییٰ سے اب کچھ ایک سوال اور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یحییٰ تو ہم سے کرے چلے جا رہے ہیں اور ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا ہاں تو ہم نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ خداوند کریم نے کہاں پر قسم کھائی ہے نام کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یعنی مولا تیسری دفعہ بھی گواہی دلوا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا اب میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ نے سورۃ صفات پڑھی؟ کہاں مولا پڑھی ہے؟ کہا تم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ ہر نبی کے کارنامے بیان کر کے ہر نبی پر سلام کرتا ہے؟ کہاں مولا پڑھا ہے؟ تم نے پڑھا سورہ صفات میں کہ اللہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام ہو ہمارے عظیم بندے نوح پر؟ کہا جی مولا پڑھا ہے۔ کہا اس سورہ میں خدا نے کہا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ہمارا ابراہیم پر جس نے قربانی پیش کی اور امتحان میں کامیاب ہوئے؟ کہاں پڑھا ہے؟ یعنی مولا نے کہا کہ دیکھو وہ ان کے کارنامے، ان کی صفات، ان کے کام یاد کرا کے ان پہ سلام بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کا جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر کہا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو ہمارے نبی اور بندے موسیٰ اور ہارون پر؟ کہا مولا پڑھا ہے۔ اب پھر خاموش ہو گئے۔ تو کہا مولا یہ آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ یہ سوال اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ مولا نے کہا یحییٰ ابن اخنس تم نے پورا قرآن پڑھا ہے، یہ بتاؤ کہ ہر نبی پہ سلام کر رہا ہے اللہ پورے قرآن میں؟ کہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آل نوح پر سلام، آل ابراہیم پر سلام، آل موسیٰ پر سلام، آل ہارون پر سلام؟ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نبی پر سلام تو کیا، لیکن اس کی اولاد پر سلام کیا ہے؟ اب یحییٰ پھر ایک دم خاموش سر جھکا کر بیٹھ گئے، اور جب وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے تو مولا نے بڑی معنی خیز نظروں سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرے مولا نے ہارون رشید کی طرف دیکھا کہ پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اتنا مشکل جواب نہیں ہے۔ جب مولا یہ بات کر رہے تھے کہ اتنا مشکل جواب نہیں ہے، اور پھر یحییٰ کی طرف دیکھ کے کہا یحییٰ سر جھکا لیا، یہ کوئی اتنا مشکل تو جواب نہیں ہے،
یہ بتاؤ کہ کس جگہ پر ان کی آل کو سلام کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں۔ کہا نہیں، کہیں بھی سلام نہیں کہا۔ تو کہا کہ دیکھو قرآن میں سورۃ یاسین میں کہا یاسین والقرآن الحکیم، قسم کھائی نے یاسین کی۔ اور پھر سورۃ صفات میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سلام علی آل یاسین، کسی نبی کی آل پر اللہ نے سلام نہیں بھیجا، صرف رسول کی جس کا نام یاسین ہے اور اسی کی آل کے اوپر سلام بھیجا ہے، سلام علی آل یاسین۔ آپ یہ دیکھیں، اب جب ہارون نے کہا کہ واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب نبیوں پر سلام بھیجا ہے لیکن کسی نبی کی آل پر سلام نہیں بھیجا، اور یاسین کی اولاد پر خداوند کریم نے سلام بھیجا ہے۔ قرآن میں ہمارے جد کا نام یاسین ہے۔ میرے مولا نے پھر یحییٰ کی طرف دیکھ کے کہا یاسین بھی اسی قرآن میں ہے اور آل یاسین بھی اسی قرآن میں ہے۔ صفات میں کہا گیا ہے کہ تمہاری اولاد پر ہمارا سلام، جہاں اولاد پر سلام ہو اور اولاد اول زہرا ہو انہی پر درود واجب ہوتا ہے جن پہ سلام کیا گیا ہو قرآن میں، اور اسی وجہ سے ہمیں نماز ہماری ہوتی ہی نہیں ہے جب تک ہم اولاد رسول پر درود نہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اولاد رسول پر سلام بھیجا ہے، اور اول اولاد زہرا سلام اللہ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، جو کہ عذرا بھی ہیں، جو کہ راضیہ بھی ہیں، جو کہ مرضیہ بھی ہیں، جو کہ محدثہ بھی ہیں، جو کہ عہد الکبریٰ بھی ہیں۔ اور اب میں یہ کہہ دوں کہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جو ام الائمہ ہیں، ان کی ماں ہیں کہ جن کے لیے خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ یہ حجاب کبریا ہے، تو میری بیوی کے کئی نام ہیں، کئی ایسے نام جو ہر نام کی صفات ہی جدا جدا ہے، ہر نام کا کام بھی جدا جدا ہے، لیکن ہے صرف وہ فاطمہ زہرا کا نام۔ اور یہی مجھے آج کہنا تھا کہ وہ جو آل رسول ہے اس پہ درود واجب ہے اور کسی پہ بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں، قرآن شریف میں خداوند کریم نے سورۃ صفات میں یاسین اور سلام علی آل یاسین کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرتے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو روزگار، مقروض کے قرضے عطا کرتے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر اور ہمیں ایسا مومن اور مومنہ بنا دے، ایسا مسلمان بنا دے میرے مولا کہ جو تو فخر کرے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتے۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض سے عطا کرتے، صدقہ بی بی پاک زہرا کے میرے مولا اتنا رزق عطا کر کے حسین کے لنگر چلائیں، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر، سب کی دعاؤں کو قبول کر، میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔